پاک اس دن کے توسل سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ صاحبان ذی وقار قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ باعث رحمت ہے۔ جہاں پر وہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ایک کامل مومن کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ پھر اسی طرح ایک عالم دین ہے، اس کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں وابستہ ہوں گی۔ بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر باعمل عالم دین اگر کسی قبرستان سے گزر جائے تو اللہ کریم اس قبرستان سے 40 دن تک کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ اس کے وجود کے ساتھ اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں ہیں۔ پھر درجہ بندی ہے، جیسے جیسے مقام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں وابستہ ہوں۔ جس طرح آپ دنیاوی حوالے سے دیکھ لیں کہ جیسے جیسے بندے کا عہدہ بڑھتا ہے، اس کا مقام بڑھتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا پھر اس کی عزت اس کے ساتھ جو چیزیں دی جاتی ہیں زیادہ دی جاتی ہیں کہ یار اس کا عہدہ بڑھا ہے۔ تو روحانی طور پر بھی درجہ بندی ہے، جیسے جیسے مقام بڑھتا جائے گا اس کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں، زیادہ برکتیں ہوں گی۔ ایک کامل ولی جو ہوگا اس کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں ہوں گی، زیادہ برکتیں ہوں گی۔ علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ولی جہاں پر اس کا مسکن ہوتا ہے، جہاں پر اس کی رہائش ہوتی ہے، اس کے وجود کی وجہ سے وہاں پر اتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اس کے آس پاس ارد گرد کے 70 گھروں پر 70 گھرانوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر تن دیتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نیک ولی ہوتا ہے۔ اب خود اندازہ لگائیں، ہم سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کیوں جاتے ہیں گولڈا شریف؟ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں پر اتنی برکتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ شہنشاہ صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک مرتبہ اپنی داڑھی مبارک جو ہے نا سیٹ کروائی، تو نائی بنا رہا تھا، تو آپ کی داڑھی مبارک کو کاٹ رہا تھا، صحیح کر رہا تھا، تو آپ کی داڑھی مبارک کا ایک بال اڑتا اڑتا قبرستان میں چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بال کی برکت کی وجہ سے وہاں پر جتنے بھی دفن ہوئے تھے اللہ نے سب کی بخشش فرما دی۔ اگر آپ کی داڑھی کے بال کتنی برکت ہے تو کل قیامت والے دن شہنشاہ صداقت جس کے ساتھ ہوں گے اس کے تو وارے نیارے ہیں نا۔ قربان جاؤ اپنے عقیدے پر، الحمدللہ کہ ہم سنی ہیں، ابو بکر والے بھی ہیں، علی والے بھی ہیں، دونوں نسبتیں ہمارے پاس ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو جیسے جیسے مقام بڑھتا جائے گا ویسے ویسے رحمتوں کا نزول ہوتا جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جائیے، خدا کی قسم آپ کی بگڑی بن جائے۔ میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالی پیر سیال نجفار، یہ واقعہ فوز المقال جلد 4 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔
اور اس کو بیان کرنے والا حافظ قاسم ہے جو آپ کا خاص مرید تھا. کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے اور چند آپ کے مخلص مرید آپ کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا چلو بھائی سو جاؤ. ہم سو گئے. حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال لجپال آپ بھی لیٹ گئے. لیکن حافظ قاسم کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئی. تو میں نے کیا دیکھا کہ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے ایک لفظ نکلتا ہے. آپ فرماندے پنجابی چ ہائے سون نہیں دیندی, ہائے سون نہیں دیندی. حافظ قاسم کہتا ہے میں نے حیران کو حضور پتہ نہیں اب کیا کہہ رہے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا بولنا ان کا فعل اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن کہتا ہے میں خاموشی رہا. آپ نے پھر کہا آئے سون نہیں دیندی. پھر آپ نے جب کہا نا تو آپ نے فرمایا کوئی جاگدا ہے, کوئی جاگدا ہے. حافظ قاسم کہنا میں اٹھ کے بہ رہا, میں کہ حضور میں جاگدا. آپ نے فرمایا جا ڈرائیور ہوں آپ گڈی گڈے ڈڈی گڈی. کہنا ٹھیک ہے حضور. کہنا میں آیا, آپ کا جو ڈرائیور سی اس کا نام حیدر تھا. گاڑی نکالی باہر. حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی آپ بھی اور چند جو خاص مرید تھے انہوں نے کہا ہم بھی حضور آپ کے ساتھ آتے ہیں. گاڑی میں بیٹھ کے آپ نے فرمایا بھائی گاڑی چلا. حضور کدھر, چلاؤ تو صحیح. جناب گاڑی جب چلائی سڑک کی طرف آئی, آپ نے فرمایا اس طرف لے جاؤ. گاڑی چلتی گئی. جو ہی گاڑی چلی نا آپ نے فرمایا اسے کچے پہ اتار لو, کچی زمین کی طرف اتار دو. کہا حضور رات اندھیرا کوئی لائٹ نہیں ہے سامنے. آپ نے فرمایا اتارو تو صحیح. اتار لی گئی. گاڑی چلی آگے, تھوڑی گاڑی چلی ہے تو سامنے پل آ گیا. آپ نے فرمایا گاڑی سائڈ پر لگا. گاڑی سائڈ پر لگائی. آپ نے فرمایا تم یہیں رہو میں آتا ہوں. آپ باہر نکلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا سامنے بڑی روشنی, آگ جل رہی ہے, اس کی بڑی روشنی ہے. لیکن کہتا ہے اسی بھی آ کے آپ پیچھے پیچھے منجیے تو صحیح, دیکھیے تو صحیح بھائی ہے معاملہ. حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی میرے پیر سیال لجپال آپ جب جا رہے ہیں وہاں پر جب پہنچے تو لوگوں کا جمع غفیر ہے. لوگوں نے دیکھا تو کہا جناب حضور پیر سیال لجپال آ گئے ہیں. لیکن کیا منظر دیکھا کہ ایک عورت درخت پر چڑھی ہوئی ہے اور باہر باہر کہہ رہی ہے اے میرے پیر سیال لجپال میری مدد فرماؤ, اے میرے پیر سیال لجپال میری مدد فرماؤ. جب آپ وہاں پر پہنچے آپ نے پوچھا بھائی بتاؤ معاملہ کیا ہے. فرمایا حضور وہ جو عورت درخت پر ہے اس کا بچہ فوت ہو گیا ہے لیکن اس کا دل نہیں مانتا, یہ بار بار آپ کو پکار رہی ہے. حالانکہ عصر کے وقت کا اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میرے پیر و مرشد نے فرمایا نیچے آ جا. وہ نیچے اتری آ کے کہنی ہے حضور اے دنیا کہنی ہے میرا پتر مر گیا ہے, میرا دل نہیں مندا. میرے کریم میرے مرشد کرم فرما میرے پتر دے. آپ نے فرمایا بی بی پریشان نہ ہو, کئی باری بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کمال انہاں اللہ دے ولیاں دا اپنے کرم نو بھی چھپا دے سن, اپنی کرامت نو بھی چھپا دے سن. آپ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں منو پتر بھی کھا. جب اس پتر سامنے کیتا آپ نے ہاتھ لایا, بچے نے حرکت کرنا شروع کر دیتی. بچے نے حرکت کرنا شروع کر دیتی. آپ نے فرمایا کچھ نہیں تیرا بچہ زندہ سی ایویں بے ہوش ہو گیا. تو یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی, ولی نگاہ کرن جس ویلے وہ مشکل روے نا کائی.
بندوں کے ساتھ زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں. پھر ولی سے اوپر آئیں گے تو آپ غوث، قطب، ابدال، اوتاد، تابی، ان کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں ہوگی، زیادہ برکتیں ہوگی. جہاں سارے ولیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے پھر صحابی کی باری آتی ہے. صحابی کے وجود کے ساتھ زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں، زیادہ برکتیں ہوتی ہیں. یہاں پر بھی آپ کو بات سناتا جاؤں. میرے پیر و مرشد حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی پیر سیال لجپال آپ فرمایا کرتے تھے کہ صحابی جس گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اس گھوڑے کے نتھنے میں جو گرد جم جاتی ہے، کائنات کے تمام ولی اس گرد کے مقام کو بھی نہیں پا سکتے. صحابی کی شان بیان کی میرے پیر میں. تو صحابہ ان کے وجود کے ساتھ زیادہ برکتیں، زیادہ رحمتیں. اور جہاں پر صحابہ کی برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے سلسلہ انبیاء کا شروع ہوتا ہے. وہاں سے نبیوں کی برکتیں، نبیوں کی رحمتیں. جہاں وہ ہوں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں رحمتیں ہی ہوں گی. لیکن آج سنیو ذرا آمنہ کے لال کی شان سن کر اپنے دل کو ایمان کے ساتھ منور کر لو. جہاں پر سارے نبیوں کے، ساری نبیوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے آمنہ کے لال کی رحمتوں کی ابتدا ہوتی ہے. جہاں پر موسیٰ، عیسیٰ، کلیم اللہ، یوسف، تمام انبیاء، جہاں پر ان کی رحمتوں کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی رحمت کی ابتدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہر نبی آیا رحمت لے کر آیا، اپنے زمانے کے لیے لے کر آیا، اپنے قبیلے کے لیے لے کر آیا، اپنے خاندان کے لیے لے کر آیا، اپنی امت کے لیے لے کر آیا. اللہ اکبر. لیکن جب آمنہ کا لال آیا زمانے نے عرض کی میرے مولا سارے نبی آتے رہے، رحمت لے کر آتے رہے. کوئی قبیلے کے لیے لے کر آیا، کوئی اپنی امت کے لیے لے کر آیا، کوئی اپنے خاندان کے لیے لے کر آیا. میرے مولا تیرے محبوب کی رحمت کا دائرہ کہاں تک جائے گا؟ اللہ نے فرمایا میرا قرآن پڑھو. الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. فرمایا جتھوں تک میری ربوبیت کا دائرہ جانا ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ کی رحمت کا دائرہ جانا ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولا، اونچی اونچی پڑھو، کنجوسی نہ کرو، مل کے پڑھو. سب سے اولا سب سے بالا والا تو ہر نبی آیا رحمت لے کر آیا، قبیلے کے لیے لے کر آیا. جناب یوسف علیہ السلام کو جب دفنانے لگے نا، آپ کو ایک طرف دفن کریں، دوسری طرف جو جگہ تھی ادھر قحط پڑ جائے، ادھر والوں کو برکت ہی نہ ملے، رحمت ہی نہ ملے. میں جو آپ کو نقطہ دینا چاہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضور کی شان کو سن کر. ادھر دفن کر رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس سائڈ دفن کرتے ہیں، ادھر والے جو ہیں وہ محروم ہو جاتے ہیں. ادھر دفن کا سوچتے ہیں تو ادھر والے محروم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا پھر کریں کیا؟ انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جناب یوسف علیہ السلام کو دریا کے اندر ہی دفن کرو، دریا کے اندر ہی دفن کرو تاکہ ادھر والوں کو بھی برکت ملے، ادھر والوں کو بھی برکت ملے. قربان جاؤں خود اندازہ لگا لے. میں نے کہا نا ہر نبی رحمت لے کر آیا، زمانے کے لیے، قبیلے کے لیے. لیکن آؤ جب میرے مصطفیٰ آئے، خدا کی عزت کی قسم، جو ہی میرے آقا کے قدم زمین پر لگے اللہ تعالیٰ نے ساری
مصطفیٰ کے قدموں کی برکت دیکھیے، رحمت دیکھیے، ورنہ جگہ مخصوص ہوا کرتی تھی، یہاں صرف آپ عبادت کر سکتے ہیں اور کسی جگہ پر عبادت نہیں کر سکتے، لیکن جو ہی حضور فرماتے ہیں میرے قدم لگے نا اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاک کر دیا۔ اور میرے آقا داؤتی جتھے سفر کر رہے ہیں، نماز دا ٹائم ہے، ظاہری طور تے تک کے نجاست تے نہیں، اتھے جناب نیت کرے تے اپنی نماز پڑھ۔ اور یاد رکھیے علامہ اسماعیل حقی نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں 18,000 عالمین ہیں، 18,000 عالمین ہیں۔ اس سے پہلے آپ کس عالم میں تھے؟ عالم ارواح، روحوں کے ساتھ آپ تھے۔ پھر اس کے بعد آپ عالم بطن میں ہے، اپنی ماں کے بطن میں، یہ بھی ایک عالم ہے۔ اس کے بعد آپ پھر عالم جسمانیت میں، یعنی کہ جب اب یہ بھی ہم ایک عالم کے اندر ہیں۔ اس کے بعد ہم کدھر جائیں گے؟ عالم برزخ، قبر میں جائیں گے، یہ بھی وہ بھی ایک عالم ہے۔ جب قبر سے اٹھائے جائیں گے وہ عالم محشر ہوگا۔ تو علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں اس طرح 18,000 عالمین ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی عالمین ہوں ہر عالم کے اندر مصطفیٰ کی رحمت موجود ہے۔ 18,000 عالمین کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالم ارواح ہے، وہاں بھی میرے مصطفیٰ کی رحمت۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ جب اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب کوئی نہ؟ کس نے سب سے پہلے جواب دیا؟ کسی کو بولنے نہیں آتا تھا، کائنات کے اندر سب سے پہلے بولی بولنی تھی، سب سے پہلے کس نے کہا؟ قالوا بلا، ہاں میرے اللہ تو ہمارا رب ہے، محمد مصطفیٰ۔ ایتھے گل سناواں دن شہنشاہ بغداد دے مرید بیٹھے ہو، شہنشاہ بغداد گڑھ اپنے موج بیٹھے سن تے ایک گل چھڑی نا لستو بربکم والی، کون فیکون تے کل دی گل ہے، اساں اگے پریت نہ بھائی، میں تو حرف نشان بھی نہ جدو دیتی سی میم گوائی۔ شہنشاہ بغداد فرماندے نے اے گلاں میں بڑی اچھی طرح جانتا، سانت یاد ہی کوئی نہ، تساں آکھیا ہے بلا جی حضور نے آکھیا تے پھر نبی بولے، ولی بولے، غوث بولے، کتب بولے، ابدال بولے، اوتاد بولے، تابی بولے، صحابی بولے، مینوی چشتی بولے، سارے بولے، اسی بولے، تا یہ طرح اپنو ایک من دے پیا۔ اللہ تو شکر ادا کرو تو اتھے بھی بولے، بولو سبحان اللہ۔ شہنشاہ بغداد آپ بیٹھے سن، آپ نے فرمایا میں اچھی طرح جاننا، میرا ایک میری دل کیتا ہے جب اللہ آکھے نا لستو بربکم، میرا دل کیتا ہے میں بولنا، پر میرے نانے نے فرمایا عبدالقادر چپ کر، پہلے نانے نو بولنا۔ آکو سبحان اللہ۔ اس عالم کے اندر بھی مصطفیٰ کی رحمت، اس عالم کے اندر بھی مصطفیٰ کی رحمت، وہاں سے میرے آقا کریم کا نور چلا پھر عالم بطن میں آیا، اپنی اماں سیدہ آمنہ طیبا طاہرا کثیرا کثیرا، جب حضور عالم بطن میں آئے تب بھی رحمت۔ آپ کہیں گے وہ کس طرح؟ حضور کے عالم بطن سے پہلے عرب کا حال یہ تھا، اتنی قحط سالی، اتنی بدحالی، اتنی خشک سالی، پانی ملتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ جانور کو ذبح کر کے اس کے پیٹ سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ یہ حال تھی عرب کا، یہ حال تھا، لیکن کتابوں کے اندر آتا ہے لما حمل برسول اللہ، جب سرکار آئے نا اپنی اماں کے پاس، اتنی بارشیں ہوئی، اتنی بارشیں ہوئی، اتنا سبزہ ہوا، اونٹ موٹاپے کی وجہ سے پھٹنے لگے۔ عالم ارواح میں بھی مصطفیٰ کی رحمت، عالم بطن میں بھی مصطفیٰ کی رحمت۔ حضور دنیا میں آیا تو پھر تو برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک اور طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا کہ حضور کرم نوازی فرما دی، حضور نے وہاں پر بھی رحمت فرما دی۔ حضور انسانیت کے لیے جو پیغام لے کر آئے نا رحمت، خدا کی عزت کی قسم اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، بہت کم ہوتا ہے کہ اس ٹاپک پر بہت کم بولا جاتا ہے۔
لیکن آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا اس وقت کیا حالت تھی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ، لوگ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، ننگے ہو کر. عرب کے اندر حال یہ تھا کہ بد کردار عورتوں نے اپنے چھتوں پر جھنڈے لگائے ہوئے تھے تاکہ باہر سے جو لوگ آئے انہیں پتہ چل جائے کہ ہم ایسی ہوتے ہیں. یہ حالت تھی. عورت، آج عورتیں کہتی ہیں ہمیں حق نہیں دیتا اسلام. تم تاریخ اٹھا کر پڑھو، اسلام سے پہلے تمہاری حالت کیا تھی؟ تمہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا. عرب کے اندر صرف عورت کو اسے استعمال کیا جاتا ہے. اگر کسی سے شادی، پہلے تو زندہ درگور کر دیا، پیدا ہوتی بچی پیدا ہوتی سے قتل کر دیتا. اگر کوئی بچ جاتی، بڑی ہو جاتی، جوان ہو جاتی، اس سے شادی کر لیتے. جب جاتا جوتی کی طرح پہنتا، جب جاتا جوتی کی طرح اٹھا کے پھینک دیتا. خاوند مر جاتا، بیٹا وارث بن جاتا. ایران کے اندر حالت کیا تھی؟ عورت کو اقتدار کے لیے صرف استعمال یوز کیا جاتا، لونڈی بنا کر. آپ کا یہ انڈیا، ہندوستان ہی تھا. ادھر حالت کیا تھی؟ ستی کی رسم ہے. ستی کی رسم کیا ہے؟ عورت کا خاوند اگر مر گیا اسے اختیار دیا جاتا، یا تو مرد کے ساتھ زندہ اسے جلا دیا جائے، یا پھر اسے یہ کہا جاتا کہ ساری زندگی تو نئے کپڑے نہیں پہنے، کچھ بھی نہیں کرے گی، نہ تو سرما لگا سکتی ہے، کچھ بھی. ساری زندگی تو نے سفید کپڑے پہن کر تم نے زندگی گزار دی. لیکن جب میرے آقا نے عورت کو میرے آقا نے 4 مقام عطا فرمائے. پہلا بیٹی، بولو سبحان اللہ. دوسرا بہن، تیسرا ماں، چوتھا بیوی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے معاشرے کو دیکھا کہ عورت کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، میرے آقا کریم سب سے پہلے صبح ہوتی تو میرے آقا ان جگہوں پر جاتے جہاں پر بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا. میرے آقا کریم جا کے بچیوں کو اٹھا لیتے، ان کے والدین کو سمجھاتے ایسا نہ کرو، بچی بڑی نعمت ہے. اور میرے آقا کریم سمجھاتے اگر تم اپنی بچی کی تربیت کرو گے، اس کو اچھی تربیت دو گے، اس کی شادی کرو گے. میرے آقا کریم فرمایا کرتے تھے او میرے امتی، اگر اللہ نے تجھے بیٹی عطا فرمائی ہے، تو اس کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی تربیت دیتا ہے، تو پھر تجھے انعام یہ دوں گا. میرے آقا کریم نے بھرے مجمع کے اندر دونوں انگلیاں اٹھا کر کہا میرا امتی اور میں اس طرح دونوں جنت کے اندر داخل ہوں گے. یہ میرے آقا کریم نے سب سے بڑی حضور کی رحمت یہ ہے. میرے آقا نے فرمایا بیٹی کو بوجھ تھوڑے پٹھے پڑ جانا. آئے پھر جہالت مڑ کے آ رہے ہیں، آئے دن تک انہیں کیسے کیسے کے سامنے آ رہے ہیں. عورت کو گھروں کاٹ دیتا ہے، کیوں جی؟ جڑی ہے نا بچیاں پیدا کر رہی ہے. قرآن مجید کے اندر سراحت اللہ تعالیٰ نے کفار کی صفت کو بیان کیا ہے کہ کافروں کی یہ صفت تھی کہ جب انہیں بتایا جاتا تیری بیٹی منہ بڑھا کے جناب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، اس صفت کو بیان کیا ہے. تو میرے آقا نے پہلا مقام بیٹی کو دیا، دوسرا بہن. ہاں اسی بہناں نال بڑی محبت کرتے ہیں تے جے او مجھے وراثت حصہ مانگ لے تیرا ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں. یہ گل ہے ساڑھے پنجاب والے پاسے چلے جاؤ بہناں ڈردیاں منگدیاں نہیں. کیوں؟ یہ پیکا گھر ہی چھٹنا جاتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کی بہن پر مصیبت آ جاتی ہے، ایک طرف صدقہ دیتا ہے اور ایک طرف اپنی بہن کی خدمت کرتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں، صدقے کا ثواب کم ہوگا، بہن کی خدمت کرنے کا ثواب زیادہ اللہ دے. اور میرے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آپ کی رضائی بہن ہے. جب آپ کے خاندان کے لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا، جب آپ کے خاندان والے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے اب کیا کریں، اب محمد سے کس طرح اپنے لوگوں کو چھڑوائیں. حضرت
شیمہ نے جب سنا کہا محمد کہا محمد، انہوں نے کہا تو اتنا تعجب کیوں کر رہی ہے؟ کہا محمد کو تو میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ انہوں نے کہا تو جانتی ہے؟ کہا رہنے دو، پیسے شیسے چھوڑو، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو چھڑوا کے لے آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ جب آئی تو میرے آقا کریم کے حجرے کے باہر حضور کے صحابہ کھڑے ہوئے تھے جو حفاظت کے لیے کھڑے تھے صفائی۔ میرے آقا کریم کی یہ رضائی بہن جب آئی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے ہیں، جب آئی ان صفائیوں نے پوچھا بی بی تو کون ہے؟ کہنے لگی وَعْلَمُوا اِنِّي اُخْتُ نَبِيِّكُمْ، جان لو میں تمہارے نبی دی بہن وہ پیچھے ہٹ گئے فوراً کہا ہمیں تو آج تک پتہ نہیں تھا لیکن تعارف کروا رہی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جیسے ہی بہن اندر داخل ہوئی، میرے آقا کی پہلی نظر پڑی، میرے آقا نے فرمایا آلم و سالن مرحبا۔ یہ ہو سکتا ہے جڑا نبی سانو جاندا ہے اپنی بہن بھول جاوے؟ بول سبحان اللہ۔ فرمایا کس طرح ہویا؟ کیا ساڑھے خاندان دے لوگوں نے تساں قید کیتا ہے؟ میرے آقا کریم اٹھ کے باہر ہے تو حضور نے فرمایا غلاموں اگے ہر کام تاڑے کو میں مشورہ منگنا سا، آج میڈے بھوئے تھے میڈی بہن آئیے کچھ لین آئیے۔ اللہ صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی یار ساڑی کی مجال؟ میرے آقا نے تمام وضاحت کر دیتا کہ حضور نے بکریاں بھی دیتے تا اٹھ بھی دیتے۔ آئی سی فقیر بن کے جدو گئی تے غنی بن گئی۔ مولا علی فرماندے سن اوے پہنا دے گھر جایا کرو تے خالی ہاتھ نہ جایا کرو، کچھ لے کے جایا کرو۔ حضور نے دوسرا مقام کے دیتا بیٹھ میں دیتا۔ تیسرا ماں، آج کی حالت ہے بچہ کچھ پڑھ جائے تو ماں پہ اوری جتی سیدھی نہیں کرتا، اس کو جی میں توہین سمجھتا ہوں، ہمیں پڑھ لکھا ہو گیا اللہ ماشاءاللہ سارے ہی نہیں ہیں، ماشاءاللہ کچھ چنگے بھی ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین تو بعد حضور مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، کوئی ادھر آ رہا ہے، میرے آقا نے کمال سخاوت داڑی غزوہ حنین میں 100 بکریاں میرے آقا دیتی جا رہا ہے، اٹھ 100 دیتی جا رہی ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو جنگ ہوئی نا غزوہ حنین کی، اس میں بہت سارا مال غنیمت ہے، قربان جایا میرے آقا سارے نو دیتا، آپ کچھ بھی نہیں رکھیا، سب کچھ میرے آقا نے تقسیم کر رہے ہیں۔ اچانک کیوں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے صحابہ کرام اور آ گئے، سامنے تک ایک بڑی جی عورت پہ آ گیا، بڑی عورت پہ آ گیا، میرے آقا کریم انگے ود کے اس بڑی عورت کا استقبال کیتا، آ کے بٹھایا، قربان جاؤ جس چادر واسطے تسی ترس دے ہو وہ کالی کملی والی چادر ہے۔ میرے آقا نے اپنے موڑے تو چادر لائی تو حضور نے تھلے بچھا دیتی، تو میرے آقا نے ہاتھ جوڑ کے اس عورت نو بٹھایا، بڑی عورت نو بٹھایا، تو حضور دو زانو ہو کے سامنے بیٹھ کے او عورت کدی حضور دے داڑھی مبارک وچ ہاتھ پاوے تے کدی زلفاں وچ ہاتھ پاوے، کدی او داڑھی وچ ہاتھ پاوے کدی زلفاں وچ ہاتھ پاوے، تے جڑے ساننا نوے صحابہ ہوئے سن، نوے صحابی ہوئے سن، پرانے نو پتہ سی، نوے نو نہیں پتہ سی، آکھن لگے یار کیڑی مقدر دی دھنی عورت ہے کہ حضور دی بارگاہ وچ اتنا اس کا مقام ہے، اسی ترسنے ہاں کہ حضور دا لعاب تہم سن مل جائے، لعاب تہم مل جائے، حضور دے وار سن مل جائے، لیکن اے عورت ڈائریکٹ آ کے حضور دی داڑھی نو ہاتھ لا رہی ہے، زلفاں نو ہاتھ لا رہی ہے، بڑے صحابہ کے چپ کر جاؤ، ہادی امہ من الرضا دے، اے محمد کریم دی رضائی ماں حلیمہ اے حضور دی رحمت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حضور نے ہر رشتے نو عزت عطا فرمائی، ہر رشتے کو مقام عطا فرمائی، کوئی ہے جو مقام دینا لا کائنات کے اندر کوئی نہیں سوائے آمنہ دے لال، ہر عزت دی پہچان کروائی، دوست دا مقام دسیا، باپ دا مقام دسیا، ماں دا مقام دسیا، بہن دا مقام دسیا، ہمشیرہ دا مقام دسیا، کائنات کے اندر جتنے بھی حقوق سن سب آمنہ دے لال سن دسیا۔ اور بیوی دے متعلق
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے احسنکم لیاری، اور سن لو میرے تو ود کے کسی دا خان چنگا ہوا نہیں ہونی، میری بیویاں کو جا گیا حضور خود فرمانے سن۔ میرے آقا کریم فرمایا اپنی بیوی دے منہ تے کدی بھی تھپڑ نہ مارنا، حضور ویسے بھی منع فرمانے سن۔ حضور فرمانے سن کوئی بھی کسی دے چہرے تے تھپڑ نہ مارے، کیوں؟ کیوں دے چہرے انہوں بڑھان والی اللہ دی ذات۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، تمام صحابہ بیٹھے، ازواج مطہرات وچوں نے کسی نے پیالہ بھیجا کھانے واسطے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ بھائی غلاموں کھائیے، تہاڈی ماں نے بھیجا لنگر، آکھو سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ نو غیرت آ گیا، فرمایا حجرہ میرا ہوئے لنگر باہر آوے، غیرت آ گیا۔ اما عائشہ صدیقہ نے کیا کیتا، جلدی جلدی اٹھیاں تے آپ نے کھانا پکایا، کھانا پکا کے نا تے لے کے آئیاں تے آپ نے او رکھیا تے جڑا دوجا پیس او چاک سٹ ماریا۔ اور ایمان دی گل دسو، تاڑے سنگی یار بیٹھے ہیں، محفل چنگی لگی ہو گئی، تاڑی بڑی ڈور ہے سنگیاں کی سامنے، تے تاڑی زنانی اٹھ کے آوے تے تاڑے نہ ایک کام پاوے تو سکے کر، لیکن اے آمنہ دے لال حضور نے ہر رشتے دا مقام دسنا سی۔ میرے آقا نے فرمایا غارت امکم، وہ تاڑی مانو غیرت آگئی ہے، ان جلدی کرو ایک کھانا کھاؤ، ایک کھانا کھاؤ جلدی کرو، تاڑی مانو غیرت آگئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اما عائشہ فرمانیاں نے جب میرا غصہ ٹھنڈا ہویا تو میں نے احساس ہو گیا کہ میں بڑی بڑی غلطی کیتی ہے، میں حضور دی بارگاہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ میں نو واقعی غیرت آ گئی سی، لیکن میرے آقا میرے کو غلطی ہوئی ہے، میرے آقا دسو میں کیویں ایدا کفارہ ادا کراں؟ میرے آقا نے فرمایا کوئی نہیں، دا کی کفارہ ادا کرسی، ہاں تو برتن توڑا ہے اس دی جگہ تے برتن بھیج دے۔ وہ نبیوں میں رحمت لکم پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ خدا کی قسم ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کائنات کے اندر بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں لیکن آمنہ کے لال جیسا نہ کوئی کریم ہوا ہے نہ کوئی رحیم ہوا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی صفت عطا فرمائی جو اللہ کی اپنی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفت تھی، کون سی؟ رحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اٹھائیے 11 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی صفت اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ دعا ہے رب کریم اللہ تعالیٰ حضور کی رحمت کے صدقے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔